کر رہا اس معنی میں، اگرچہ جس طرح ابھی بیان کیا کہ یہ بھی تعظیم کی خلاف ورزی ہے کہ پتھروں کو معبود بنا لینا، لیکن وہ جو عمل کر رہا ہے، پتھر کو پوج رہا ہے، اس کو جھاڑتا ہے، چومتا ہے، اس کو سجدہ کرتا ہے، تو اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اس پتھر کو اللہ کے مساوی قرار دیا ہوا ہے، جو کہ ناجائز ہے، کفر ہے، شرک ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اس نے رب ذوالجلال کو یعنی توہین اس نے نہیں کی جو کہ اس طرح کی توہین ہے جو کہ گالی کی شکل میں ہوتی ہے، کہ گالی کی صورت کے اندر تو معاذ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو اس کا منصب ہے اس کے برعکس اسے قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے علماء نے یہ لکھا کہ گالی دینے والا جو ہے یہ ایک ایسے شرک میں مبتلا ہے کہ جو عام شرک جو ہے اس سے بھی بڑا جرم بن رہا ہے۔ حالانکہ بالآخر اطلاق تو اس پر بھی شرک کی کہیں گے کہ ان الشرک لظلم عظیم میں آئے گا، لیکن وہ جو مشرک ہے، بت پرستی کرنے والا، اس مشرک کا بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کے جرم سے بڑا جرم اس کا ہے جو اللہ کو گالی دیتا ہے۔ یعنی مشرک ایک غیر معبود کو معبود بنا کے، مثلا جو بندہ آج بت پرست ہے، بت کو سجدہ کر کے اس نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا جتنا بڑا جرم عمر ذلیل نے اللہ کو بد نصیب کہہ کے معاذ اللہ کیا، چونکہ بد نصیب کے اندر یعنی توہین اس نے کی رب ذوالجلال کی، اور جو بت کو سجدہ کر رہا ہے وہ غیر خدا کو خدا کے مساوی کرنے کی بات کر رہا ہے، جو کہ وہ بھی جرم ہے، وہ بھی شرک ہے۔ لیکن یہاں جو ہے یہ زیادہ جرم ہے کہ جو خالق کائنات جل جلالہ کو معاذ اللہ تعظیم کے خلاف توہین کے لفظ اور سب کے لفظ جو رب ذوالجلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں یہ بات موجود ہے کہ جب مشرک جو ہیں ان کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے جرم کیا کیا، تو وہ یعنی دنیا میں تو ان کو پتہ نہیں چل رہا، قیامت کے دن پھر سارے پردے ہٹ چکے ہوں گے، تو قیامت کے دن وہ کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، کہ ہم دنیا میں یقیناً گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے۔ کیا گمراہی تھی ہماری؟ اذ نسویکم برب العالمین، یعنی اپنے بتوں کو، معبودوں کو، جو بھی جس کا معبود باطل ہے، قیامت کے دن وہ کہے گا ہم گمراہ ہوئے، ہم بھٹک گئے۔ کیوں؟ اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم نے تجھے رب العالمین کے مساوی بنایا ہوا تھا۔ اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تجھے رب العالمین کے مساوی قرار دیا ہوا تھا۔ یعنی یہ جو وہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ شرک جرم ہے اور ظلم عظیم ہے، لیکن جو وثنیت والا بت پرست جو ہے اس سے بڑا جرم گالی دینے والا کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے کہ اس نے اللہ کے برابر غیر اللہ کو کیا۔ اذ نسویکم برب العالمین، جس طرح آیت بتا رہی ہے، اور اس نے یعنی اس نے غیر کو رب کے برابر کیا، جبکہ غیر رب کے برابر نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی ایک توہین ہے کہ جو رب کے برابر نہ ہو اسے رب کے برابر سمجھنا۔ لیکن اس نے اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے لحاظ سے تو یہ تلفظ نہیں کیا کہ اللہ معاذ اللہ ویسا ہے، یا نقص والا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولتا۔ اور یہ جس نے گالی دی اس نے تو اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبہ کے برعکس اللہ کی بات کی ہے، اس کو اس مقام سے معاذ اللہ نچلا بیان کیا ہے اور نقص بیان کیا ہے۔ تو شرک جیسا ظلم عظیم جو ہے اور جرم عظیم جو ہے، یعنی اس کو سامنے رکھ کے تو پھر دیکھیں کہ یہ جو فتنہ ہے رب ذوالجلال کے بارے میں نازیبا لفظ بولنے کا، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ یعنی اس میں یہ بات آپ
سوچ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر یہ سمجھنے کے لیے کہ عمر ذلیل نے کتنا بڑا جرم کیا، اور اس طرح جو ملحد لوگ ہیں یا بے دین یا مختلف قسم کا یہ جو کلچر ہے، بلاسفیمک کلچر، یہ کتنا زیادہ فتنہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی شہر میں، یعنی جو کافروں کا ملک ہو، کہ اس شہر کے چوکوں میں بت پڑے ہوئے ہیں، بت نصب ہیں اور لوگ ان بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، اور کلب ہیں وہاں بت ہیں ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، ایک یہ جرم ہے، یعنی جو ہلکا جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ اور دوسرا، اس شہر کے کلبوں میں، چوکوں میں، گیدرنگ مجمع کے اندر معاذ اللہ کوئی اللہ کو گالی دے رہا ہے تو اس کا گالی دینے کا جرم ان مجرموں کے جرم سے بھی بڑا قرار پائے گا، حالانکہ وہ بھی کفر ہے، وہ شرک ہے اور وہ ظلم عظیم ہے، لیکن جس نے یعنی مجمع کے اندر جس طرح کہ یہ بدبخت جو ہے پورے اجتماع میں رب ذوالجلال کے بارے میں بول رہا تھا، تو یعنی معاشرے کے اندر یوں بت پرستی جو ہے اس کا جرم جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے، اور گالی دینے والا جو اللہ کو گالی دیتا ہے اس کا جرم یعنی کہیں بہانک جرم ہے۔ ایسے ہی یعنی معاشرے کے اندر معاذ اللہ شراب نوشی ہو رہی ہو برسر عام، زناکاری ہو رہی ہو برسر عام، یہ بڑے بڑے جرم ہیں، مگر جو رب ذوالجلال کو معاذ اللہ گالی دے رہا ہو وہ ان سارے جرموں سے بڑا جرم کر رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی تعظیم خداوندی کا جو معاملہ ہے اس کو پوری طرح ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ جس نے مثال کے طور پر زنا کیا یا اور پھر زنا کو جائز سمجھتا ہے، زنا کو حلال سمجھتا ہے، شراب کو حلال سمجھتا ہے، تو اس نے شارع اللہ کے حکم کی توہین کی، اور جس نے اللہ کو گالی دی اس نے خود اللہ کی توہین کی۔ تو اللہ کے حکم کی توہین اور اللہ کی ذات کی توہین، ان دونوں میں فرق ہے۔ اگرچہ حکم کی توہین کرنے والا جو ہے وہ بھی کافر ہے، اور حکم کی توہین کرنے والا چونکہ ایک وہ ہے جو معاذ اللہ شراب پیتا ہے مگر اس کو حلال نہیں سمجھتا، وہ تو فاسق و فاجر ہے، اور زنا اس نے کیا مگر اس کو حلال نہیں سمجھتا، وہ فاسق و فاجر ہے۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے جو شراب کو حلال سمجھتا ہے اور جو زنا کو حلال سمجھتا ہے، تو اس نے حکم شارع کی توہین کی، اور دوسری طرف جس نے معاذ اللہ اللہ کو بد نصیب کہہ دیا یا اللہ کے بارے میں گالی کے الفاظ بولے، اس نے خود رب ذوالجلال کی ذات کی توہین کی۔ تو یہ خود شارع اور شارع کے حکم ان دونوں کے لحاظ سے جو درجہ بندی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب باری تعالیٰ معاذ اللہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بہانک معاملہ ہے، اس سے کس حد تک انسان خائب و خاسر ہوتا ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر ایک ملحد ہے، ملحد وہ ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اس کے نزدیک اللہ ہے ہی نہیں، یعنی کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ ملحد مجرم ہے، کافر ہے، لیکن ملحد سے بڑا جرم اس کا ہے جو رب کو مان کے پھر رب کا عیب بتاتا ہے، یعنی جس نے مانا ہی نہیں اس کے نزدیک رب ہے ہی نہیں، مجرم تو وہ بھی ہے لیکن اس کے لحاظ سے کوئی ایسی ذات ہی نہیں کہ جس میں وہ عیب نکال رہا ہو، اور دوسری طرف سے ایک بندہ رب کو رب مان رہا ہے اور پھر اس کی طرف جو ہے وہ عیب کی نسبت کرتا ہے اور نقص کی نسبت کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی تعظیم و توقیر کا جو معاملہ ہے اس کے لحاظ سے ایک حدیث شریف یہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جو صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے ایک لفظ نکلا اتنے میں کیا ہو جاتا ہے، تم کہتے ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو حدیث شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد
لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، کہ ایک بندہ اللہ کی ناراضگی کی باتوں میں سے ایک بات کرتا ہے جو رب کو پسند نہیں۔ مثلا جس طرح کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے تکلیف دی، کہ میری طرف ولد کی نسبت کرتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، معاذ اللہ، تو فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ، ایک ایسی بات جو کلمہ کفر ہے جب بندہ وہ کرتا ہے، لا یلکی لہا بالا، اور یہ اس کا کوئی پرواہ ہی نہیں کر رہا، یعنی یہ جو لوگ مثال کے طور پر مذاق کرتے ہیں اور کئی اس مذاق کے بڑے ماہر قرار پاتے ہیں، تو وہ صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کفریات بک رہے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ وہ اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ایک ہی مجلس میں کتنی بار وہ اللہ تعالیٰ کی شان کی توہین کر دیتے ہیں، حالانکہ یہوی بہا فی جہنم 70 خریفا، کہ اس ایک کلمے کی وجہ سے جس کا اس نے کوئی لحاظ ہی نہیں کیا، یعنی اس کے دماغ میں ہے ہی نہیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، اس کو کوئی شرمندگی نہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، مگر ادھر وہ کلمہ اس کی وجہ سے اس کو جہنم کی گہرائی میں اتنا پھینکا جائے گا کہ جتنی گہرائی تک پہنچنے میں 70 سال لگتے ہیں۔ ایک جملے کی بنیاد پر، یعنی جو کلمہ کفر ہے اس کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ کی توہین ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو۔ یہ حدیث کسی بھی کلمہ کفر کے لحاظ سے ہے کہ جب وہ اس کا اطلاق کرے گا تو اس اطلاق کی بنیاد پر پھر آگے اتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اب جہنم میں تو جو 4 فٹ جائے وہ بھی برداشت نہیں ہو سکے گا اس سے، تو یہ 70 سال تک نیچے بندہ دھنستا جائے تو تب اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ جہاں اس بندے کی منزل ہے کہ جس نے کلمہ کفر بولا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک تعظیم باری تعالیٰ کے لحاظ سے یہ بات بھی نہایت اہم ہے، اور اسی پر ہی ہم اپنا موضوع ختم کرتے ہیں کہ دوسری طرف سے تو یہ بتایا کہ تعظیم کی جو قسم غیر تعبدی کی ہے وہ تعظیم شاعر کی بھی ہے، وہ تعظیم انبیاء علیہ السلام کی ہے، اولیاء کرام کی ہے، ائمہ کی ہے، صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہے، وہ تعظیم استاذ پیر مرشد کی ہے، وہ بڑے بھائی کی ہے، والدین کی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک نہایت اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اگر اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، معاذ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، لیکن اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے شاعر کی خدمت کرتا ہے، تو اس کو تعظیم خداوندی نہیں کہا جائے گا۔ وہ ایمان لائے گا تو پھر یہ چیزیں تعظیم خداوندی ہوں گی کہ وہ مسجد کی تعظیم کر رہا ہے، وہ قرآن کی تعظیم کر رہا ہے، وہ کعبے کی تعظیم کر رہا ہے، اور اگر اللہ کو ایک مانتا ہی نہیں ہے اور باقی جو ہے وہ یعنی مسجد حرام کی تعمیر کر رہا ہے، اس طرح کے بڑے بڑے جو اچھے کام ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ یعنی اللہ کی تعظیم ہے کتنی بڑی کہ میں نے خانہ کعبہ کا غلاف تیار کیا یا میں تعمیر کر رہا ہوں، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس سلسلہ میں یہ آیت نازل کی، اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا، اس کو تم نے ایمان کے ہم پلہ بنا لیا ہے؟ تو اس میں دعویٰ تھا مشرکین مکہ کا کہ ہم بھی بڑی تعظیم کرتے ہیں اللہ کی، کہ ہم اللہ کے گھر کے خادم ہیں، ہم جھاڑو دیتے ہیں، ہم جہاں ضرورت پڑتی ہے مسجد حرام کو تعمیر کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے گھر جو آتے ہیں ان لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اس بنیاد پر یہ سارے عمل جو ہیں ان کو تعظیم شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ خالق کائنات فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، یہ ہم پلہ نہیں ہیں
یہ کام جو اللہ کو مانے بغیر اس طرح کے کیے جائیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، رب ذوالجلال ظالمین قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کو ماؤں کے دودھ کی چاشنی میں ہی تسلیم کیا، یعنی کوئی ہمارے ہوش سنبھالنے کے بعد ہمارا ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں ہم اللہ کو نہ مانتے ہوں معاذ اللہ، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کوئی شکوک و شبہات ہوں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس ایمان کو محفوظ رکھنا، آخری سانس تک اس پہ پہرا دینا، اور تعظیم خداوندی کے تقاضے جو خود اس کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے اسماء کو، اس کے رسولوں کو، اس کے اولیاء کو، یعنی درجہ بدرجہ جس طرح تعظیم کا حکم ہے، یہ سب کچھ بجا لانا، اس کے ذریعے سے نجات ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان